جی السلام علیکم ایوری ون۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ دل کے کسی کونے میں جو تکلیف ہے نا، جو ایکسٹریم لیول پر ہونی چاہیے، وہ ان لوگوں کو ہو جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا، کراچی میں ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ہر علاقے، ہر جگہ چرسی موالی اور اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ جگہ جگہ سڑکوں پہ آپ کو دکھیں گے، جو کہ پہلے کبھی ہم نے اپنی لائف میں اتنے نہیں دیکھے، جو کہ اب دیکھے جا رہے ہیں۔ آفس جاؤ صبح شارع فیصل پر، بیچ گرین بیلٹ پہ لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں چادریں ڈال کے، اور کھلے عام جو ہے آزادانہ طور پر اس چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ ڈرگس کراچی کے ان علاقوں تک پہنچ چکی ہے جو کہ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، کہ کوئی یہ ڈرگس بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، جو کہ آئی ڈونٹ نو کس کس قسم کے یہ نشے جو ہے یہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کو روکنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک کوئی گرینڈ آپریشن کے نام پر کیا جا رہا ہے، کوئی آپریشن فرد واحد کی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے، ان کو بہتر کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا جا رہا ہے اور بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن میں تمام ان اداروں سے اور تمام ان لوگوں سے جو بااثر شخصیات ہیں، ایون وزیر اعظم پاکستان، وہ تو وزیر اعظم پاکستان کی تو ابھی ہم کیا بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان تو وزیر اعظم صرف پنجاب ہے۔ اور ایک درد جو ہوتا ہے نا اس وزیر اعظم یا اس کے نیچے جو لوگ ہیں، جو ان اداروں کو دیکھ رہے ہیں، جو ان اداروں میں کام کر رہے ہیں، وہ درد تکلیف کسی کے چہرے پر، کسی کے الفاظوں میں، اسمبلی میں، کسی ادارے پر، کسی فورم پر کوئی احتجاج، یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام لوگ بے حس ہو چکے ہیں، اور یہ تمام لوگ وہ لوگ ہیں جو آئی ڈونٹ نو کسی کے کہنے پر مسلط کیے گئے ہیں، جان بوجھ کے اس پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اور جان بوجھ کے اس کراچی کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ جو کراچی کے لوگ تہذیبی یافتہ لوگ تھے، جو ایسے بااثر لوگ تھے، جو پڑوسی کو بھی تکلیف ہوتی تھی تو ان کی اپنی تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج کل کراچی میں جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ لوگ سڑکوں پر، روڈوں پر، اور کراچی کے لوگ، اور جو ہم آج کل کہتے ہیں کہ غیر مقامی لوگ کراچی میں بے دریغ اس چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو، چھوٹا سا ایک اولاد جس کی ہوتی ہوگی، جو پیدا کرتا ہے، وہ پھر جب بڑا ہوتا ہے ایک اس جگہ پہنچ جاتا ہے جب وہ ماں باپ اس جگہ ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یہ اب ہماری سپورٹ کرے گا، ہمارا نام روشن کرے گا، لیکن وہ اس راہ پہ نکل جاتا ہے کہ جس کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، یہ ڈرگس تو ایسی چیز ہے نا، جو بندہ ایڈکٹ ہو جائے تو اپنے آپ کو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں نا کہ اس کو جتنی کنونس کر لو، جس قسم کے اس کی ٹریٹمنٹ کر لو، پھر 4 6 8 مہینے بعد وہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کراچی یا سندھ کی تعلیم کے نظام کو تباہ و برباد کرنا، جان بوجھ کر سندھ کے اسپیشلی کراچی کے لوگوں کو اس جگہ لے جانا جو کہ تعلیم سے تو بہت دور ہو ہی چکے ہیں، ساتھ ساتھ ان چیزوں میں انوالو کر دیا گیا ہے جو کہ اس کے بعد کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز ہی نہ اٹھا سکیں۔ مطلب جب ینگسٹر ان کاموں میں لگ جائے گی، جو پریشانیاں گھر والوں کو ہوں گی اور جو پریشانیاں اس قوم کو ہوگی، تو ینگسٹر کھڑی ہوتی ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتی، جو کہ اب نہیں اٹھا سکتی کیونکہ وہ ان کاموں میں لگ گئے۔ اچھا، دیکھا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ یہ چیز نوٹس کریں کہ کھانے کھلانے والے کراچی میں دل کھول کے کھانے کھلا رہے ہیں، اور جو پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں کراچی والوں سے بے حد پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن نہ ہی وہ جو پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹاؤن وائز کوئی ایسی فیکٹریاں بنائے، کوئی تولیا کی فیکٹری بنائے، کوئی کپڑے کی فیکٹری بنائے، کوئی کاٹن کی فیکٹری بنائے، کوئی اپنے ایکسپورٹ کرے پاکستان سے، ہر ٹاؤن میں ایک ایک فیکٹری بنا لینا۔ جو یہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ چندہ کیسے کلیکٹ کیا جائے، کہ 10 یونٹ دو، 5 یونٹ دو، 25 یونٹ دو، اور مساجد بناؤ، اور مدارس بناؤ، اور لوگوں کو بھرپور کھانا کھلاؤ۔ بہت ساری تنظیمیں کھانے روڈ پر بھرپور کھلا رہی ہیں، ناشتے کروا رہی ہیں، دوپہر کے کھانے کھلا رہی ہیں، رات کے کھانے کھلا رہی ہیں،
لیکن وہ کبھی بھی اس چیز کی بات نہیں کری کہ ہم ہر ٹاؤن میں ایک فیکٹری بنائیں گے، ہر فیکٹری سے جو بے روزگار لڑکے ہیں جو کہ ہڈ حرام ہو گئے، جن کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، صبح ہیروئنچی اٹھتے ہیں، کسی بھی ایک میں ان اداروں کے نام نہیں لوں گا، ان کی ٹیبلوں پہ بیٹھتے ہیں، ہیروئنچی، موالی، چرسی اور جتنے بھی غیر مقامی کھانا کھاتے ہیں، دن بھر وہ بے ہوش رہتے ہیں اور جگہ جگہ چوریاں، چکاریاں اور گورنمنٹ کے املاک کی چیزیں خراب کرنا، بریجز، آپ ناتا خان کا برج دیکھیں، شارہ فیصل دیکھیں، جگہ جگہ کے تار کاٹ دیے، جگہ جگہ کے سریے کاٹ دیے، جو چیز مل رہی ہے بیٹریز عوام کی وہ چرا لیے، جو کچھ مل رہا ہے ان کو وہ بیچتے ہیں اور اپنا نشہ پورا کرتے ہیں. نمبر 1. اب نشہ یہ کیسے پورا کر رہے ہیں؟ نشہ کراچی میں آ کیسے رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ان کو نشہ دے کون رہا ہے؟ پہرے دار. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سندھ پہ پہرے دار کون لگے ہوئے ہیں، کون کراچی جیسے سٹی میں یہ سب چیزیں لے کر آ رہے ہیں. کیونکہ جب پہرے دار کے پاس سے چیزیں اندر داخل ہو جاتی ہیں تو شہروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، ٹاؤن میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ آپ کو کراچی کے لڑکوں کو موٹر سائیکلوں پہ چلتے پھرتے آپ دیکھتے ہوں گے، پولیس والے روکتے ہیں، ان کا منہ چیک کرتے ہیں، خود گٹکے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، گٹکے ماوے اور ان سب چیزوں پہ لڑکوں کو پکڑتے ہیں، 500، 1000، 2000، 5000 اس طرح سے بلا دریغ پیسے لڑکوں سے لیے جا رہے ہیں. لیکن جو گٹکا ان کو فراہم کر رہے ہیں، جو یہ منشیات دے رہے ہیں، ان کو یہ لوگ نہیں پکڑ رہے. ان کو اسپیشلی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو اسپیشلی وہ ساری چیزیں دی جا رہی ہیں جس سے یہ چیزیں تمام شہر میں فراہم کی جائیں ایزیلی. میں تو اب آپ کو کیا کہا جائے کہ ان لوگوں کو یا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہمارے اسلام کا رکن ہے نا آخرت پر بھی ایمان ہونا. آخرت پر ایمان ختم ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، کہ مرتے وقت موت کیسے نکلے گی، زندگی کے اندر سے آپ کے روح کیسے نکلے گی آپ کے جسم سے. جب آپ یہ تمام معاملات کر رہے ہوتے ہو آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے. اور ان تمام لوگوں کو آپ دیکھیں مرنے سے پہلے، ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو یہ تمام کاموں میں ملوث ہیں، جو جان بوجھ کر یہ عوام کو، اس ملک کو تباہ و برباد کریں. ان کی شکلیں دیکھا کریں یہ جب مر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے جسم سے روح کھنچے گی، جب روح نکلے گی، میں تو اس وقت کے لیے سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا. جس ماں کی بد دعائیں لگتی ہوں گی دن رات، اور تمام یہ وہ غریب علاقوں کے لوگ ہیں. امیروں کو تو کوئی پکڑتا ہی نہیں نا، گھروں میں نشہ چل رہا ہے نا ان کے کھلے عام، ان کا نشہ تو بند ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو کراچی کے یہ اس متوسط طبقے کے لوگوں کو یہ چیزیں جو دی جا رہی ہیں، کیسے دی جا رہی ہیں؟ یہ تمام پہرے دار ہیں جن کو مسلط کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جانے دو، بائی پاس ہونے دو، پیسے لو، بائی پاس ہونے دو. تو یہ چیزیں صرف کنٹرول آپ عوام کو پکڑ کے نہیں کر سکتے بھائی، یہ دروازوں پہ پہرے لگاؤ. جن دروازوں کے ذریعے تم یہ چیزیں اندر داخل کر رہے ہو، اس ملک کے اندر داخل کر رہے ہو، ان شہروں میں داخل کر رہے ہو، اس سندھ میں داخل کر رہے ہو. سندھ کی ایک ثقافت ہے، سندھ میں ایسا نہیں ہے تمام سب لوگ جاہل ہیں، سندھ میں بھی لوگ تمیزدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس طرح کراچی کا تو ایک ریشو تھا کہ تمام کراچی والے تمیز، عزت دار، پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے، جو کہ مزید ابھی بھی ہیں اور تکلیف ابھی بھی فیل کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کو کس جگہ پہ جان بوجھ کے پہنچایا جا رہا ہے تاکہ یہ اس گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی مسلط کیے گئے لوگ یا جو بھی ایکس وائی زی ہوں، جو بھی اس حکومت وقت کو چلا رہے ہیں، کوئی تو ہوگا جو اس حکومت کو چلا رہا ہے، اس ملک کو چلا رہا ہے، کیا وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کی جسم سے روح کبھی نکلے گی؟ کسی دن تو نکلے گی میرے بھائی، کبھی تو مرو گے. اس اللہ پر تو ایمان رکھتے ہوگے نا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو خدا کے لیے اس چیزوں کا خیال کرو. یہ میں فرسٹ ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں، میں بڑا آفس جاتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں پورے دن مغز ماری، نوکری کرنا، گھر پر آنا، گھر پر اور آپ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، 10 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک جس کو درد ہوتا ہے وہ یہ چیزیں فیل کرتا ہے. پاکستان سے جانا مشکل بات نہیں ہے، ویزا لینا، ٹکٹ کرنا، جانا مشکل بات نہیں ہے، پاکستان کو چھوڑ کے چلے جانا. لیکن تکلیف سہنا یہ بڑی بات ہے. آپ تکلیف سہیں اور تکلیف سہنے کے بعد اس کے سلوشن کی طرف آئیں. یہ جو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، گورنمنٹ نے جس کو بھی لگایا ہوا ہے، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے ان چیزوں پہ دیکھیں. آپ لوگ یہ دیکھ کر ہنستے ہوں گے، کل کو آپ کی اولاد اگر کل کو کسی سڑک حادثے میں، جیسے ڈمپر پر لوگ مرتے جا رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کسی سیاستدان کا بچہ کہیں جا رہا ہو، کوئی ٹھیلے سے کسی سیاستدان کا بچہ کسی مارٹ سے اتر کے روڈ کراس کر کے کہیں جا رہا ہو، کوئی ڈمپر والا کو چل دے، اس کو کیا فیل نہیں ہوگا؟ یہ
किसी दिन तो फील होगा ना, कोई बड़ा है, कोई एलीट क्लास का कोई ऐसा जो मुल्क चला रहा हो, जो ऐसे लोग हो जिसमें मुल्क चलाने की जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो, जो खामोशी से चला रहे हो, उसकी औलाद के साथ ही हो जाए तो क्या होगा। और वो चीज़ फिर मीडिया पे चले और लोगों को दिल में कैसी खुशी होगी वो कि इनके साथ हो गया ये। तो बराए करम वो वक्त ना आने दें और पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे बनाने दें और इस मुल्क को बड़े अच्छे से, कराची को, सिंध को, कराची चलेगा डेफिनेटली, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, पूरा मुल्क चलेगा, चलने दें कराची को, इस मुल्क को चलने दें। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुल्क ज़िंदगी भर ऐसी जादू से चलता रहेगा। जब तक कौम एक नहीं होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, जब तक चीज़ें सीधी नहीं होंगी, वो बिगड़ती रहेंगी। डेफिनेटली वो बिगड़ती जा रही हैं। कोई एक तो चीज़ हो ना कि 70 साल में आप लोगों ने दुरुस्त की हो, कोई एक चीज़ तो हो ना कि इज्जत से आप लोग जी रहे हो। आप लोगों को नींद कैसे आती है, आप खुद परेशान हैं, मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा कि जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क के जो यंगस्टर हैं, उनके लिए हमने काम करना है, ना कि सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए और अपना प्रोटोकॉल देखने के लिए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, शार फैसल पे इतना प्रोटोकॉल जाता है, इतने लोग जाते हैं, मिनिस्टर्स, ये कोई जजेस जाते हैं, कोई आर्मी पर्सन जाते हैं, नेवल पर्सन जाते हैं, देखते होंगे अपने आजू बाजू देखते होंगे, लेफ्ट राइट देखते होंगे, लोग ऐसे इस किस्म के कराची के लोग घूम रहे हैं जो कि हीरोइन चाहिए मवाली हैं। कहीं तो उनको दर्द होता होगा ना कि यार ये क्या हो रहा है। तो बराए करम इसको देखें सर, जो भी देखने वाले हैं वो देखें, इसको समझें, कहीं तो आवाज़ उठा लें। इन इदारों ने तो कराची में लोगों को फ़कीर बना दिया, खाने खिला रहे, फ़कीरों वाली ज़िंदगी कर दिए। हर टाउन में अगर नौकरी दे दें, हर टाउन में अगर ये लोग एक एक फैक्ट्री बना लें, तो जो यंगस्टर हैं वो सुबह से शाम नौकरी करेंगे, 50,000 1 लाख घर पर लेके जाएंगे, इज्जत से नींद पूरी करेंगे, घर में भी इज्जत होगी, बाहर भी इज्जत होगी। लेकिन ये आपने नहीं करना। आपने कौम को जानबूझ के, पूरी दुनिया से तो आपने पैसा भीख मांगनी है कि भीख मांगो मुल्क चलाओ, भीख मांगो मुल्क चलाओ, कि हम लोग बहुत कोई होशियार है, भीख मांगने में नंबर 1 है। हर मुल्क से आपने भीख मांग लिए और आपने जो पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, इदारों को भी भीख मांगने पर आपने स्टार्ट कर दिया है और आवाम को उस भीख का खाना खिलाना शुरू कर दिया है। मेहनत आप नहीं करवा रहे, सिर्फ जलील करवा रहे। ख्याल करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।